اور شریعت مصطفیہ کے احکامات کو سمجھنے لگ جائے، یاد رکھنا درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جو ہر صورت میں قابل و قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عبادت کا عامل خود خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عبادت کا عامل خود خدا ہے۔ اور ادھر دیکھیں، درود پاک اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اب درود اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم تو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دیگر صیغوں کے ساتھ جو کتب میں ہمیں لکھا ملتا ہے ہم وہ پڑھتے ہیں اس کی برکات کو دیکھ کر۔ لہذا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ذات پر درود پاک بھیجتا ہے، وہ کیسے بھیجتا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ سبحان اللہ۔ مسئلہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، کیسے بھیجتا ہے؟ اب اسی آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ ابو العالیہ جو کہ تابعین ہے، تابعی ہے اور تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے جو سید المفسرین ہے، اور شیخ ابو العالیہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا اور بخاری شریف کے اندر بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود کیسے بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جمع فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، شان، قدرت، عظمت، جلال کے مطابق، اپنی کبریائی کے مطابق، اپنی شان و عظمت کے مطابق ملائکہ کا اجلاس کرتا ہے، ملائکہ کو جمع فرما کے خود اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور سامعین ملائکہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ذات پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ ملائکہ کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ فرشتو مجھ خدا سے سنو میرے محمد کا رتبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پڑھنا حضور کی ذات پر اللہ کیسے بھیجتا ہے؟ یہی درود ہے آؤ فرشتو ثناؤہ علیک عند الملائکہ، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے آؤ فرشتو سنو میرے حبیب کا رتبہ کیا ہے، میرے حبیب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا رفتار کیا ہے، میرے محبوب کی گفتار کیا ہے، میرے محبوب کے خصال کیا ہیں، میرے محبوب کے اوصاف کیا ہے، میرے محبوب کی صفات کیا ہے، میرے نبی کا معراج پر آنا دیکھو، میرے نبی کا معراج سے واپس جانا دیکھو، میرے نبی کا سینہ علم نشرہ دیکھو، میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ دیکھو، میرے نبی کی زلف عنبری دیکھو، میرے نبی کی والتین والزیتون دیکھو، میرے محبوب کا چہرہ طٰہٰ دیکھو، میرے محبوب کہ یاسین دیکھو، یعنی الغرض جو قرآنی قسم اللہ تعالیٰ نے محبوب کی شان میں بیان فرمائی ہے، یہی محبوب کی ذات پر خدا کا درود بھیجنا۔ یہی اللہ فرماتا ہے آؤ مجھ سے سنو میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا رتبہ کیا ہے، میرے محبوب کی عظمت کیا ہے۔ یعنی وہاں پر ایک ہی موضوع ہے عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، غیب مصطفیٰ، حاضر و ناظر مصطفیٰ، عروج مصطفیٰ، شب اسرا کے دولہا، یعنی یہ موضوع اللہ تعالیٰ وہاں بیان کرتا ہے۔ جب ہم بشری تقاضوں کے مطابق کسی بھی مجلس میں ہم خطاب کرتے ہیں، ایک خطاب میں ہم مختلف عنوانوں سے باتیں لے کر سامعین کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے موضوع درود کا چنا، اس درود کا موضوع بیان کرتے ہوئے میں نے کوئی فقہی مسئلہ بیان کر دیا، کوئی واقعہ بیان کر دیا، کوئی حلال حرام کا مسئلہ بیان کر دیا، کچھ عقیدے کا مسئلہ بیان کر دیا، کچھ عملی اصلاح کر دی۔ لہذا ایک موضوع کے اندر ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ جو موضوع بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کون سی فقہ بیان کرے، کون سا اعتقاد بیان کرے، کس عمل کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرمائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کیسے خطاب کرتا ہے وہ ذات جانتی ہے، وہ کس لہجے میں حضور کا مدح سرائی کرتا ہے یہ سامعین جانتے ہیں۔ اور جب کسی علاقے میں مجلس ہو، میلاد ہو، محفل پاک ہو، کوئی خطیب خطاب کرے،
ممکن ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ دائیں بائیں پھر رہے ہوں، سامعین کے ہزاروں لوگ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور سامعین کی توجہ بھی خاص مبذول نہیں ہوتی، ہزاروں سامعین کی سماعت میں خلیج ہوتا ہے، لہذا ایک خطیب جتنا بھی انٹرنیشنل عالم ہو جب خطاب کرے تو یہ ضروری نہیں کہ سامعین کا ہر فرد توجہ کے ساتھ سن رہا ہو، لیکن مالا اعلیٰ پر جو اجلاس ہوتا ہے خدا کا اور ملائکہ کا، اللہ تعالیٰ کیا ممکن ہے کہ جب اللہ اپنے محبوب کی مدح سرائی کر رہا ہو اور سامعین ملائکہ میں سے کوئی فرشتہ دائیں بائیں گھوم رہا ہو؟ یہ ممکن نہیں، یہ بالکل محال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی مدح سرائی کرتا ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی فرشتہ دائیں بائیں پھر رہا ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب کی ذات پر درود۔ سبحان اللہ۔ ہمیں حکم ہے اے ایمان والو سو تم بھی میرے محبوب کی ذات پر درود پاک پڑھو، سلام دو۔ سبحان اللہ۔ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بات کو سمجھنا یہ بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم، نماز ادا کرو، تو ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ شریف کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نماز ادا کرو اس کا ہم جواب دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص طور پر مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ نے حکم دیا نماز ادا کرو تو جو ادا کرنے کا حکم ہے اس کا ہم نے نماز میں جواب دیا کہ ہم مولا تیری عبادت ادا کر رہے ہیں اور اسی نماز کی بدولت ہم تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے جواب دیا ایاک نعبد، خاص طور پر ہم تیری عبادت کریں۔ جب اللہ نے نماز کا حکم دیا تو ہم نے جواب میں کہا کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے درود کا حکم دیا کہ میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھو تو ہمارا اسی طرح حق بنتا تھا جس طرح ہم نے نماز کا جواب دیا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمارا حق بنتا تھا کہ مولا انا اصلی، میں درود پڑھ رہا ہوں، یا نحن نصلی، ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ نہ انا اصلی کوئی کہتا ہے نہ نحن نصلی کہتا ہے، کوئی بھی اصلی نصلی نہیں کہتا۔ اصلی امر واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے اور نصلی جمع متکلم کا صیغہ بنتا ہے، لہذا ہم جب درود کا حکم آیا تو ہم نے جواب میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو بھیج محمد اور محمد کی آل پر درود۔ سبحان اللہ۔ ابھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ جب نماز کا حکم ہوا تو ہم نے کہا مولا ہم عبادت کر رہے ہیں، یہاں پر حکم ہوا کہ درود پڑھو، حق بنتا تھا ہم کہتے مولا درود پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی، صلی امر کا صیغہ ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے اے اللہ تو درود بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حق بنتا تھا ہم کہتے اصلی میں پڑھ رہا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں مولا تو بھیج۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جواب میں جو سوال میں جو جواب دینا تھا ہم نے وہ جواب نہ دیا بلکہ وہی حکم اللہ کی بارگاہ میں ہم نے عرض کر دیا کہ مولا تو ہی بھیج۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہمارا درود پڑھنا اس پڑھنے میں لفظی خطا بھی ہو سکتی ہے، مانوی خطا بھی ہو سکتی ہے، چونکہ بشری تقاضے کے مطابق ہمارے اندر کافی بد افعالیاں ہوتی ہیں، اس بنا پر بارگاہ رسالت میں درود ہمارا پڑھنا یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بس تم نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، میری بارگاہ میں مانوی طور پر عرض ہو جائے گی، میں مالک اپنی شان کے مطابق حضور کی ذات پر درود بھیجوں گا، لہذا درود میں بھیجوں گا، شمار تمہارا ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، ہمارا درود پڑھنے کی وجہ سے نبی کی عظمت بلند نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مسلمان جب درود پڑھتا ہے تو نبی کی شان بلند ہو جاتی ہے، نہیں۔
اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں شامل کیا کہ فرشتوں میرے ساتھ مل کر حضور کی ذات پر درود بھیجو؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے میں نے سمجھا دیا کہ درود اللہ بھیجتا کیسے ہے، فرشتوں کا اشتراک کیوں کیا اللہ نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بھیج رہا تھا محبوب کی عظمت بلند کرنے کے لیے۔ جب فرشتوں کو شامل کیا حضور کی عظمت بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کی وجہ سے فرشتوں کو عزت دینے کے لیے، فرشتوں کو شرف اور امتیاز دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا اشتراک کیا۔ لہذا جو ہم درود پڑھتے ہیں اس درود کی وجہ سے ہمیں شان عزت ملتی ہے، جبکہ حضور کی شان تو برا البرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے جو بندہ، جو میرا امتی، حضور نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تمام یہ برکات رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ درود پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہوا، رہا مسئلہ حضور کی عظمت و شان کا، لہذا حضور کی ذات کسی کی نیکی کی محتاج نہیں ہے، لہذا حضور کی ذات صرف عظمت و شان میں رب کی محتاج ہے، لہذا جس رنگ میں حضور اپنے محبوب کی شان بیان کر سکتا ہے وہی جانتا ہے، لہذا ہمارا حضور کی شان بیان کرنا اس میں ہر عیب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس رنگ میں بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ درود بھیجنا ہے۔ درود اس وجہ سے ہر صورت میں قبول ہے چونکہ اس کا عامل ہزاروں اولیاء اللہ نے مراتب و درجات حاصل کیے محض حضور کی ذات پر درود پڑھنے، اور پیر باہو نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اتے ایوی گہنا بھارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو۔ کیا مطلب؟ وہ یہی فرماتے کہ حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو، یعنی حضور کی یہ امت محتاج ہے، درود پڑھنے کی وجہ سے شرف اور امتیاز اس امت کو ملے گا، لہذا جو حضور کی شان ہے وہ نت روزانہ درجہ بدرجہ بتم اولا، یعنی حضور کی عظمت شان بلند ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور اس میں کبھی بھی نقص آ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت بیان والا سوفا یعطیک ربک فترضی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ دے رہا ہے محض محبوب کی رضا کے لیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کا آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانوں سے بہتر ہوگا۔ آج کل کائنات میں فضائی مخلوق تو درود بھیج ہی رہی ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہے اپنی مختلف زبانوں میں مختلف رنگ و صورتوں میں ہم بشری تقاضے کے مطابق انسانیت کے مطابق ہم جس رنگ میں درود پڑھتے ہیں یہ تمام نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا میں درود پڑھنے والے کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے خاندان کو بھی جانتا ہوں، اس علاقے کو بھی جانتا ہوں، اور بلکہ روضہ رسول پر تو ایک فرشتہ ازل سے تا قیامت کھڑا رہے گا، جب تک اسرافیل علیہ السلام پھونک نہیں ماریں گے یعنی اٹھنے کا، تب تک وہ فرشتہ موکل اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ محض اس کا کام کیا ہے کہ جو مسلمان جہاں بھی جس صورت میں بھی جس لمحے میں جس رنگ میں بھی درود پڑے گا، خواہ وہ قوم کا ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، وہ فرشتہ اس کو نورانی طبق میں بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے امام بصیری رحمہ اللہ نے حضور کی شان میں جو قصیدہ لکھا تھا نا، قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ فالج ہو گیا تھا اور جسم پر برس کے نشان